बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। आपके सामने जो वीडियो चल रही है आप देख रहे होंगे। जो टाइटल है वो है चिल्ड्रन आर साइलेंट ऑब्जर्वर। ये वो चीज़ है जो हम और आप तजर्बा करते हैं, बल्कि कई दफ़ा हैरानगी होती है कि अच्छा मैंने इस तरह बात की तो बच्चे ने वो बात मेरी सुनी, हालांकि वो खेल रहा था। थोड़ा सा अपने आप को फ्लैश बैक कीजिए। पीटीवी के दौर में एक ऐड आता था सिगरेट का। उसमें ये था कि जो बच्चा है वो कारपेट पे बैठा हुआ है, होमवर्क कर रहा है, और जो फादर हैं वो अखबार पढ़ रहे हैं और साथ में उनके हाथ में सिगरेट है। अब वो उनका चूँकि सारा ध्यान अखबार में है, वो साथ साथ में सिगरेट भी पी रहे हैं, कश लगा रहे हैं। अब बच्चा उनको बड़े ध्यान से देख रहा है। थोड़ी देर में क्या दिखाते हैं कि बच्चा जो है वो उसने अपनी जो पेंसिल है उसको इसी तरह होंठों में दबाया है, और माचिस जो पास पड़ी थी उसको उसमें से तीली निकाली, उस तीली को जलाया, और बिल्कुल उसी तरह जैसे जो फादर ने जिस तरह जलाया था सिगरेट को, उसी तरह उसने भी ये किया। बेसिकली वो एक बड़ा साइलेंट मैसेज था, उसमें कोई वर्ड्स नहीं थे, वो जस्ट एक स्क्रीन की पे था चलता हुआ ऐड। वो था भी इसीलिए, यही चीज़ दिखाने के लिए कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपका बच्चा आपको देख रहा है। इसी तरह आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चे खेलते हैं आपस में, पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं, किसी टीचर का रोल प्ले करते हैं। तो क्या होता है, अगर आप शाउट कर रहे हैं तो बच्चा बेटा है तो वो उसी तरह एक एंग्री यंग मैन का रोल प्ले करेगा, एक गुस्से वाला बाप होगा। बाप घर में आया, चीखा चिल्लाया, चीज़ें फेंकी, शाउट किया। माँ शाउट करती है तो बेटी उसी तरह रोल प्ले करती है। बल्कि बहुत सारे लोगों में से आपने ये भी रोल प्ले वालदा का किया होगा, मेरे समेत। जब हम छोटे होते थे तो अपने माँओं की हील्स वाले जूते पहन के चलते थे, बहुत खुशी होती थी, चाहे वो कितना ही बड़े क्यों ना हो। उन्हीं की तरह दुपट्टा लेना, या फिर दुपट्टे को मुख्तलिफ़ अंदाज में सजा कर लेना, ये सब क्या था? ये वो रोल प्ले था जो बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं बड़ों को। टीचर है क्लास में, अब जैसा टीचर होगा उसी तरह बच्चा ऑब्ज़र्व करेगा, उसी तरह का रोल प्ले करेगा। हमें नहीं पता होता, हम बच्चे को डायरेक्ट कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बच्चा हमारे बिहेवियर को इनडायरेक्टली सीख रहा होता है। दरवाज़े पे बेल बजी, बच्चे को हमने कहा बेटा फ़लाँ अंकल होंगे, उन्हें कहो कि पापा घर पर नहीं हैं। बच्चा सीधा जाता है और कहता है कि अंकल पापा कह रहे हैं मैं घर पर नहीं हूँ। ये कुछ अर्सा पहले एक लतीफ़ा भी चला था, बड़ा लतीफ़ा। ठीक है, आपने एंजॉय किया, इसके पीछे एक मैसेज है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी हुई है कि बच्चा इनडायरेक्टली झूठ बोलना सीख रहा है। आप आपस में मियाँ बीवी खुश हैं तो बच्चा हैप्पीनेस सीख रहा है। आप आपस में झगड़ रहे हैं, बच्चा शाउट करना सीख रहा है। आप नोट कीजिए, इसको कल बेशक प्रैक्टिस कीजिए कि बच्चे आपके पास बैठे हैं, आप भी बैठी हैं, आपको कॉल आ जाती है या आप किसी दोस्त को कॉल करती हैं। अब क्या है, आप जो जो बातें करेंगी वो सारी बातें बच्चा सुन रहा है। वो कहते हैं ना कि बच्चा कान में डाल रहा है, एक टिपिकल हम टर्म यूज़ करते हैं, बच्चा कान में डाल रहा है। वाकई वो तमाम जो आपका लहजा है, वो आपकी जो बातें हैं, बच्चा अपने दिमाग में उसको स्टोर कर रहा है। फिर क्या होगा कि जब वक्त आएगा तो उसको फ्लैश बैक होंगी, उसे ये याद होगा कि फ़लाँ अपनी दोस्त से ये बात हुई थी, वालिद ने अपने दोस्त से फ़ोन पे इस तरह बात की। बच्चा साइलेंट ऑब्ज़र्वर है। आप साइलेंट ऑब्ज़र्वर कैसे है कि वो आपको उस वक्त क्वेश्चन नहीं करेगा, उसे चूँकि वो बच्चा है उसे अंदाज़ा नहीं है कि मैंने ये बात पूछनी है या नहीं पूछनी, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली
سیکھ رہا ہے. آپ گھر کے ماحول کو دیکھ لیجئے. جو چیز آپ کر رہے ہیں، بڑے کر رہے ہیں، بڑے بچوں کے سامنے اچھا مزاج دکھاتے ہیں تو بچہ اچھا مزاج سیکھ رہا ہے. بڑے بچوں کے سامنے اگر جھگڑا کرتے ہیں تو وہ جھگڑا سیکھتے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے، جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں وہاں پہ بچے نگیٹیویٹیز کو، میں جوائنٹ فیملی کے مخالف بالکل بھی نہیں ہوں، کیونکہ اس کے نقصانات سے زیادہ فوائد ہیں. بچہ جتنا کیور، جتنا سیف جوائنٹ فیملی میں ہے، شاید ہی کسی اور جگہ پہ ہو. آپ گھر پر نہیں ہیں، چچا چچی، تایا تائی، دادا دادی، پھپھو، وہ رشتے ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں. لیکن کچھ ظاہر مسائل بھی آتے ہیں. ہر ہر فائدے کے ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں. بچے کان میں بال ڈالتے ہیں، کہیں اور جا کے اس کو وامٹ آؤٹ کر دیتے. آپ نے پوچھا پپھو کیا کہہ رہی تھی، پپھو نے پوچھا ماما کیا کہہ رہی تھی. اب آپ بچے کو نہیں سکھا رہے، آپ بچے کو غیبت کرنی سکھا نہیں رہے، لیکن آپ بچے سے پوچھ رہے ہیں، آپ بچے کو کرید رہے ہیں، آپ اسے ٹو لگا رہے ہیں. آپ کا تو مقصد پورا ہو گیا. آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی آپ کی جو نند ہے، آپ کی دیورانی ہے، بھاوج ہے، ساس ہے، وٹ ایور، جو بھی رشتہ ہے آپ کے ساتھ، یا پپھو نے پوچھ لیا، دادی نے پوچھ لیا، جس نے بھی، جو بھی اس گھر میں رہنے والے ہیں، انہوں نے پوچھ لیا کہ بھئی تم نانی کی طرف گئے تھے تو وہاں پہ کیا بات ہوئی. نانی کہے گی تمہاری دادی نے میرے بارے میں کیا بات کی. پپھو کہے گی تمہاری ماما نے میرے بارے میں کیا بات کی. ماں کہے گی چچی نے کیا کی. سیم یہ ایک چین چلتی رہتی ہے. بچے شاباشی وصول کرتے ہیں. ایک چاکلیٹ آپ نے دے دی، ایک اس کو پیار سے ہگ کر لیا، اس کو کچھ اور کھانے کو دے دیا. بچے کے لیے یہ ری انفورسمنٹ ہے، یعنی کہ وہ جو نیگیٹو چیزیں وہ سیکھ رہا ہے، آپ اس کو وہ چاکلیٹ، وہ پیار اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ کو بتائے گا. آپ اسے ایک لالچ دے رہے ہیں، ایک رشوت دے رہے ہیں، مطلب ٹھیک ہے ری انفورسمنٹ آپ اس کو دے رہی ہیں. وہ جو ری انفورسمنٹ ہے وہ اس بیہیویئر کو کیا کر رہا ہے، بڑھاوا دے رہا ہے، پکا کر رہا ہے. اب کیا ہوگا جب ضرورت نہیں ہوگی بچے کو، آپ کو بچے کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن بچے کو اس چاکلیٹ کی ضرورت ہوگی، بچے کو آپ کی اس توجہ کی ضرورت ہوگی جو آپ غیبت کرتے ہوئے، سنتے ہوئے اس کو دیا کرتے تھے. تو کیا ہوگا؟ بچہ جائے گا، وہ اپنے پاس ایک بات گھڑے گا، چونکہ بہت سی باتیں آلریڈی وہ کر چکا ہے، اسے تجربہ ہے کہ کون سی بات اس کی پسند کی جاتی ہے. جائے گا وہ چچی، تائی کی بات چچی کو، چچی کی بات تائی کو، اسی طرح پپھو کو، دادی کو، آپ کو آ کے ان کی باتیں، آپ کی باتیں کہیں اور. کیا ہوگا؟ اپنی من پسند ری فریز کرے گا اس سینٹینس کو اور توجہ حاصل کر لے گا. ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس کو جو آپ غیبت نہیں سکھا رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں بیٹا جھوٹ بولنا گناہ ہوتا ہے، بیٹا غیبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ساری باتیں ٹھیک ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن انڈائریکٹلی تو آپ نے اس کو یہ ساری باتیں سکھا دیں. ہمیشہ یاد رکھیے آپ کے ارد گرد بچے موجود ہیں. اپنی بیہیویئرز کو مانیٹر کیجئے، اپنے بیہیویئرز کو اس طرح رکھیے کہ کل کو اس کے کچے ذہن پر منفی اثر نہ پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑی سی بات کو حاصل کرنے کے لیے، تھوڑا سا ارد گرد کے ماحول کو جاننے کے لیے ہم بچے کو سپوائل کر رہے ہیں. جب بھی جھگڑا کریں، اول تو کوشش کیجئے کہ بچے کے سامنے اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے. ایک جیتا جاگتا انسان ہے آپ کے سامنے، اور آتے ہوئے سالوں میں اس نے اس معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرنا ہے. لیکن ہم ایک کرائم رپورٹر بنا رہے ہیں، اسے. ہم اسے پازیٹیوٹی سکھانے کے بجائے نیگیٹو چیزوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اس کے جو
کچا دماغ ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک خالی سلیٹ ہوتی ہے اور آپ اس کے اوپر جب کچھ بھی لکھتے ہیں تو وہ پکا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح۔ یاد ہے مجھے ہمارے بچپن میں ایک بڑا پکا اصول تھا گھر کے اندر کہ بچوں کو بڑوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ میں ابھی بھی اپنے بیٹے کو ٹوک دیتی ہوں، اگر وہ کوئی بات اس طرح کی میرے ساتھ کر کے ماما آج پتہ ہے کیا ہوا، تو میں اس کو وہاں پہ سٹاپ کر دوں گی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا، وہ سچ بول رہا ہوگا، لیکن میں نے اس کو یہ عادت نہیں ڈالنی کہ میری غیر موجودگی میں جو واقعات ہوئے ان کو وہ مثبت انداز میں پیش کرنے کے بجائے منفی انداز میں پیش کرے۔ آپ کو بھی آپ کے بچے کا انداز پتہ ہوگا کہ وہ کس انداز میں بات کرے گا تو وہ کیسی بات ہوگی۔ میں پھر اپنی پرانی بات پر واپس آتی ہوں کہ ہم نے معاشرے میں ایک مثبت کردار لے کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک جو ذمہ داری بچے کی ڈالی ہے، اسے ہم نے اسپوائل نہیں کرنا، ہم نے اسے خراب نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اسے مثبت کردار سکھانا ہے، فعال کردار دینا ہے۔ دیکھیں خود رو جھاڑیاں جو ہیں آپ نے دیکھی ہیں، بہت خوبصورت گلابوں کے درمیان بھی اگاتی ہیں، وہی مٹی اسے چاہیے، وہی زمین چاہیے، وہ اگاتی ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے نا۔ اب دیکھیں گرو تو وہ خود رو جھاڑیاں بھی کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے بارش مل رہی ہے، پانی ان کو چاہیے، ان کو دھوپ چاہیے، ان کو زمین چاہیے، یہ تین چیزیں ہیں، ماحول چاہیے، وہ بڑھ جائیں گی۔ لیکن کیا ہوگا؟ گروتھ ہو رہی ہے، گرو تو وہ اگر خود رو جھاڑیاں کر سکتی ہیں تو آپ کا بچہ بھی کر جائے گا، قد میں بڑھ جائے گا، عمر میں بڑھ جائے گا، وہ سیکھ لے گا، سب کچھ ہے، لیکن وہ ڈیولپ نہیں کر پائے گا، وہ ڈیولپ نہیں کر پائے گا، اسے معاشرے میں ایک ڈیولپڈ کردار کی ضرورت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، اس ٹاپک کو مزید انشاءاللہ پھر آگے لے کر چلیں گے۔ بچہ سائلنٹ ایک کردار ہے، ایک مشاہدہ کرتا ہے، آبزرور ہے، اس چیز کا خیال رکھیے، اپنے بچے کی جو تربیت ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیے تاکہ کل وہ معاشرے میں مثبت رول پلے کر سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے ویوز دیجئے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔